میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ ختم نبوت کی طرف اشارہ اس طرح ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف نازل کی گئی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اس قسم کا اسلوب آیا ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء کا تذکرہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں۔ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو یہاں پر جو ہے فرمائے تھے وما انزل من قبل وما انزل من بعد، جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، لیکن اس کا تذکرہ نہیں فرمایا تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی مصنوعات، ابھی پھر جو ہے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، قادیانی مصنوعات سے مکمل طور پر مسلمانوں کو چاہیے بائیکاٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو مصنوعات بیچتے ہیں ان مصنوعات میں سے 10% حصہ وہ اس فنڈ کے لیے رکھتے ہیں کہ بھئی اپنی اشاعت کریں اور اسلام کے خلاف اس کو جو ہے استعمال کریں، اسلام کے خلاف اس کو ہم وہ اس لیے جو ہے 10% جو ہے وہ اس میں سے مختص کر کے وہ رکھتے ہیں اور پھر اس میں سے مختلف طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مثلاً بچوں کو گمراہ کرنا ہے، اس پیسے میں سے جو ہم نے ان کی چیزیں خریدی اور خرید کر ان کے پاس جو پیسے گئے ان میں سے ان کے لیے چاکلیٹ خریدی، ان کے لیے کوئی کھلونا خرید لیا، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں لے گئے، وہاں پر ان کو دکھاتے ہیں بھی دیکھو قرآن پڑھا ہوا ہے، دیکھو جائے نماز پڑھی ہوئی ہے، دیکھو یہ محراب ہے، فلاں ہے، یہ چیزیں ان کو دکھاتے ہیں۔ بڑوں کو گمراہ کرتے ہیں، نوجوان ڈگریاں لی ہوئی ہیں، نوکری نہیں مل رہی، اس کو نوکری دے دی، اچھی سیلری دے دی اور شرائط رکھی، اس کو قادیانی بنا دیا۔ یا جو ہے لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی شادی کسی قادیانی سے کرا دی، خرچہ سب کو اپنا اٹھا لیا۔ یا کسی کو جو ہے باہر ملک جانا ہے، اس کو باہر ملک کا ویزا دے دیا، وہاں پر جا کر اس کو وہ تعلیم دی جس کی وجہ سے وہ قادیانی بن گیا۔ تو یہ سارا جو چل رہا ہے وہ ہمارے ہی پیسے کے ذریعے یہ لوگ جو ہے تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قادیانی مصنوعات جتنی بھی ہیں سب کے سب سے جو ہے بائیکاٹ کر لینا چاہیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو انقلابی عقیدہ ہے، انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دنیا کے اندر کسی کو اگر حکومت سے خوف ہو، حکومت کوئی قانون لاگو کر دے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک حکومت کے نمائندے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بھئی حکومت نے اگر مجھے پکڑ لیا تو مجھے ڈنڈے لگائیں گے، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، لیکن جس وقت حکومت کے نمائندے اس کی نگرانی نہیں کر رہے، اس وقت تنہائی میں ہے یا حکومت کے نمائندے وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ غلط کام کرتا ہے، نافرمانی والا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے دل کے اندر یہ عقیدہ رچ بس جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے جو جواب دینا ہے جس کام کو میں نے کیا ہے، جو افعال میں نے کیے ہیں ان سب افعال کا جواب میں نے اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے، اور وہاں پر مجھے یا اس کا ثواب ملے گا یا اس کی مجھے سزا ملے گی۔ جب یہ عقیدہ انسان کے ذہن کے اندر، انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے تو پھر اس کے بعد اس سے کسی قسم کی کوئی گناہ کا جو ہے وہ شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، اور پھر انسان کے ذہن میں آئے گناہ انسان نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے، شرم آتی ہے، لوگ دیکھیں گے۔ اب انسان خود سوچے، اسی طرح کسی نے گناہ کیا، اب وہ بھی یہ نہیں چاہتا، کسی نے دیکھ لیا اور اس نے گناہ کیا تو وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی میرے گناہ کو یہ آدمی ظاہر کرے، میرے گناہ کو یہ آدمی سامنے لائے۔ اب انسان خود اپنے ذہن کے اندر یہ بات لائے کہ اب جتنا جو ہے بڑا مجمع آخرت میں ہوگا اس طرح مجمع کہیں بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت اس کے گناہ سامنے آ رہے ہیں، ہاں بھائی تم نے جو ہے یہ کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی، کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس چیز کو انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے تو پھر انسان سے کسی قسم کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ یہ عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے،
یہ سب جو ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ پیچھے ایمان بالغیب کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا تھا، اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کو جو ہے الگ سے ذکر کیا، وہ بھی صرف اسی لیے کہ بھئی یہ عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ تھا، انسان اس پر سوچے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ انسان نماز نہیں پڑھی، اللہ رب العزت پوچھے ہاں بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، انسان کیا جواب دے گا؟ اچھا اللہ رب العزت پوچھے ہاں بھائی تم نے بدنظری کیوں کی تھی، غیر محرم عورت کو تم نے کیوں دیکھا، انسان کیا جواب دے گا؟ ہاں بھائی تم نے شراب کیوں پی، انسان آخرت میں کیا جواب دے گا؟ پتہ سب کو چل جائے گا، پتہ سب کو چل جائے گا، جن سے چھپا رہا تھا ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے اور آج سے ایک نئی زندگی جو ہے اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، جیسے آج پیدا ہوا ہے، جیسے آج پیدا ہوا ہے، سچی توبہ ہو۔ توبہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہو جائے، میں نے بہت کر لیا، گانے بھی سن لیے، ٹی ویاں بھی دیکھ لی اور سب کچھ میں نے فعال کی، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن آئندہ میں ایسی کام نہیں کروں۔ سب سے پہلے نادم، پھر اس کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو۔ جب یہ تین چیزیں ہوں تو تب جا کر توبہ جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کے لیے یہ تین چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ فوراً اس چیز کو چھوڑ دینا، آئندہ کبھی اس کی طرف جو ہے انسان کا ذہن بھی دماغ بھی نہ جائے کہ بھئی یہ بھی کوئی کام ہے، اور پھر جو ہے اس کو فوراً جو ہے انسان چھوڑ دے اور اس کے ساتھ ساتھ نادم بھی ہو، پشیمان بھی ہو کہ یا اللہ مجھ سے کیا ہو، آپ کی نافرمانی میں نے کیا کہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی ایسی کامیابی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی، یعنی قیامت کے دن انسان کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ناکامی انسان نہیں دیکھے گا، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔